عمر صاحب، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ باہر کی قوتیں جو ہیں ان کی ہے بلوچستان یا جو بھی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ضرور مداخلت ہے، لیکن کچھ انٹرنل ایشوز بھی ہیں، کچھ کی آپ نے پوائنٹیشن کی اور عبداللہ صاحب نے بھی کچھ چیزیں اس سلسلے میں کہی، جس طرح کرپشن کا بتایا، گورنمنٹ کا رول بتایا، سمگلنگ کا بتایا. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں، ان کو کون ایڈریس کرے گا اور کس کی ذمہ داری ہے ایڈریس کرنا؟ جی بہت شکریہ. اچھا بھائی، میں بہت متاثر ہوا ہوں اس گفتگو کو سن کے عبداللہ صاحب کی. میرا بلوچستان کے معاملے میں اتنی نالج بالکل نہیں ہے اور مجھے ایڈمٹ کرنا چاہیے، لیکن ابھی مجھے ریسنٹلی ایک کتاب لکھنے کا موقع ملا بلوچستان کے حوالے سے، جی. اور وہ اگر موقع ملا تو میں آپ کو پیش کروں گا. میر ہزار خان ایک کیریکٹر تھے اور ان کی زندگی جو مزاحمت سے مفاہمت پر آگے، ان کی بایوگرافی میں نے لکھی ہے، تو مجھے بلوچستان کو کچھ جاننے کا موقع ملا. دیکھیے، کچھ فنڈامنٹل ایشوز، یہ تو ہم نے بات طے کر لی کہ دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں. اب امریکہ، افغانستان، انڈیا، چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے، ایران کا کیا انٹرسٹ ہے، یہ ساری بات ہونے کے بعد کچھ خیالات. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ انٹرنلی جو جہاں پر ہماری کمزوریاں ہیں اور بالکل کمزوریاں ہیں، ان کو تسلیم جب تک ہم نہیں کریں گے اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکیں گے. صحیح. دیکھیے کہاں پہ ہمارے بلوچ نوجوان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. ہمارا سارا کا سارا فوکس اس وقت بلوچ نوجوان کے اوپر، ان کے ذہنوں میں کچھ خیالات ڈالے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی معدنیات چوری اور ان کا حصہ نہیں مل رہا. ابھی این ایف سی ایوارڈ کی بات کی ہے، تو بھائی این ایف سی ایوارڈ کا سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہو رہا ہے. ان کی معدنیات ہم نے کیا چرانی ہے، یا یہ ان کے ذہن میں ایک بڑا سیریس خیال ہے. زمین ریاست کی ہوتی ہے ہوں. اور ان کا سوئی میں جو لوگ ہیں. اب آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا، چونکہ یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پہنچ جاتی ہیں، پھر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ نے 100 دفعہ سنا ہوگا کہ سوئی سے گیس نکلی اور سوئی میں کو گیس پہنچی نہیں ہے، سارے پنجاب میں پہنچ. لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ اس گیس کے بدلے جو وہاں کے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، اور پتہ نہیں کون کون ہے، وہ کروڑوں اربوں روپے رائلٹی کے لے رہے ہیں. بھئی وہ اگر سڑک نہیں بنوا سکتے تو ان کا قصور ہے، وہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں رائلٹی کے لیے. ان کو صحیح. چاہیے تھا کہ وہ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کریں. اچھا، بلوچ نوجوان جو ہے نا، ایک اور ریاست کی بھی بے انتہا غلط. دیکھیے، اتنا ڈیولپمنٹ بجٹ ہونے کے باوجود آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں ابھی بھی ایسے حصے ہیں جہاں پر انسانی قدم ہی نہیں بڑھا. اس کو اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو. ہوں. بلوچستان کو درست کرنے کے لیے ہمیں بہت ملٹی پرونگ اسٹریٹجی چاہیے، صرف ایک اسٹریٹجی نہیں ہے. اب فوج کا کام ہے آپریشن کرنا، دہشت گرد ہوں ان کو ختم کرنا، لیکن بعد میں سیاستدانوں کا، حکومتوں کا کام ہے. کتنے سیاستدان آئے، کتنی حکومت، کہاں ہے ڈیولپمنٹ بلوچستان؟ مجھے یہ صحیح. بتائیے. بنی ہے وہ فوج نے بنائی، اور فوج کا یہ کام نہیں ہے، فوج کا اور کام ہے. لیکن جب کوئی کام نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس طرح کا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس نوجوان کو بے انتہا احتیاط سے، جو جس مزاحمت میں وہ ملوث ہے، اس کو مفاہمت پر لانا ہے، ہوں. اس کو مینٹلی کنونس کرنا ہے. صرف اس کو گولی نہیں مارنی، اس کو کنونس کرنا ہے. اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے. جس طرح اب دیکھیے نا، مہرن بلوچ صاحبہ کیا کرتی ہے کہ پنجابی مارے جاتے ہیں شناختی کارڈ دیکھ کر بلوچستان میں، انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی جو ہے افسوس کا اظہار نہیں کیا. اتنی بڑی، اتنی ظالمانہ فاسقانہ کارروائیاں پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں بلوچی آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جنس جان ہیں، ہمارے لیے تو کیا مزہ ہے کہ ایک تنظیم وہاں پر پنجابیوں کو نہیں آنے دے. تو کیا اگر اسٹیبلشمنٹ پہ غصہ نکال رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ وہ جو لوگ ملازم جاتے ہیں ان کا کیا کچھ؟ یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے بلوچستان میں. حکومتوں کو ہر طرح کی کمیونیکیشن درست کریں. اب ہوں. لوگوں کے اپنی جو ہے، اب لوگوں کے ذہنوں تک یہ پیغام پہنچنا کہ آپ پاکستان کا حصہ ہیں، اور سارا پاکستان، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، سب پاکستانی ہیں.
یہ ٹھیک اور کوئی اینٹی اسٹیٹ یہاں پہ ریاست سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا. اب ریاست سے جنگ کریں گے دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب ریاست سے جنگ کریں گے پاش پاش ہو جائیں. ٹھیک ہے. عمار مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ.